سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ ناصر عباس صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ قائم نے بتا ہی دیا آپ کو، قائم تو بتا دیا آپ کو، نہیں بتایا، آپ بتا دیں 45 منٹ تک کیا ہے اذان کی ساڑھے چار ساڑھے پانچ تک ساڑھے چار من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام على سید من ارسلہ شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر یہ دو سچوں کی آمد کا جشن ہے۔ ایک نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں، دوسرے نے منافقوں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں۔ دنیا میں لائق مبارکباد ہے وہ قوم کہ جو ان ایام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منعقد کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے
और हंसने का सलीका भी हमें आता है। हम न बे मौका रोते हैं न बे मौका हंसते। हमें पता है कि कब रोना चाहिए और कब हंसना चाहिए। हम रोते हैं उन्हीं के साथ, हंसते हैं उन्हीं के साथ। हंसते हैं तो पागल नहीं लगते, क्योंकि रोने और हंसने का बाकायदा एक फलसफा है। रोना भी एक कैफियत का नाम है, हंसना भी एक कैफियत का नाम है, और वो कैफियतों का खालिक है। अल्लाह का जो मुतालिबा है वो रोने का है। मैं अपने लफ्ज़ का बल्कि चकवाल में पढ़ूं तो हर्फ हर्फ का जिम्मेदार। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही। कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हाशर में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें जलाऊं। मुंतज़िर मेहदी। मिल के नारे हैदरी। मुकम्मल जिम्मेदारी से फिक्र आज करो। कुरान की तलावत के वक्त भी हुक्म है कि रो के पढ़ो। तलावत कुरान के लिए हुक्म है इसे रोते हुए लहजे में पढ़ो। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस दौर में हैं जब तलावतों के लहजे बच गए हैं और मफहूम कुरान पर कोई तवज्जो नहीं करता। असल चीज तो थी कि पैगाम को समझा जाए कि खुदा का पैगाम है क्या, खुदा ने पैगाम भेजा क्या। और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी हुक्म दिया, हंसो कम रोवो ज्यादा। और किसी को उस वक्त तक नबुव्वत ही नहीं मिली जब तक वो रोया नहीं। और मैं फिक्र बदल देता हूं, कोई नबी गुजरा ही नहीं जो हुसैन को न रोया हो। एक नबी का कोई नाम दिखा दे कि ये वाला नबी इमाम हुसैन को नहीं रोया था, मैं इसी वक्त तकरीर खत्म करके मिंबर से उतर जाऊंगा। तो मौलवी साहबान के अफसाने हैं कि आदम हव्वा के लिए रोते रहे। अल्लाह के इतने बड़े नबी से इतनी छोटी बात के लिए रोने की तवक्को रखने वालों। और फिर यह भी कहा कि इतना रोए कि गड्ढे भर जाते थे और परिंदे आके पानी पीते थे। हुसैन के लिए रोते थे, आदम हुसैन के लिए रोते थे। कायनात की पहली इमाम बारगाह खाना काबा है। आज भी बड़े बड़े हाजी काबे के दरवाजे में खड़े होके हंसते नहीं, चीखे मार मार के रोते हैं, चीखे मार मार। हमारे मुल्तान का एक हाजी था, क्योंकि जश्न है, वो चीख चीख के कह रहा था, या अल्लाह माफी। अरबी में माफी कहते हैं कि नहीं है, माफी।
اسے بندوں نے پکڑ لیا، اسے کہا اللہ فی، سارے روتے ہیں۔ ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ چیلنج ہے میرا، سارے مولوی صاحبان بتاتے ہیں ابراہیم نے خواب دیکھا، ابراہیم نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ نے کیوں کہا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا؟ ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی، ورنہ 6 مہینے کے بچے کو پیاسا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسماعیل کی عمر اس وقت 6 مہینے تھی، شبیہ علی اصغر بنائی، اس لیے یہ بنا خلیل، اور مصطفیٰ ہے حبیب۔ اردو زبان کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، اردو میں خلیل کا مطلب بھی دوست، حبیب کا مطلب بھی دوست، لیکن لفظ مختلف ہوں تو معنی ایک نہیں ہوتے۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، جیسے اللہ دوستی کرنا چاہے۔ آل محمد آپ کو سلام، خدا آپ کو آباد اشارہ سے حبیب کہتے ہیں۔ میں اس کا تقابل عام بندوں سے کیسے کروں؟ نبیوں کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کے مقابلے پر آ سکے۔ محبوب الہ العالمین، علم اول، عقل اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، گنتی کا پہلا عدد، محمدوں میں سے پہلا۔ اس نظریے کے ساتھ سنیے گا کہ عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا ہے۔ میں برسر ممبر ہوں کہ یہ جو لفظ ہے عید میلاد النبی یہ شیعوں کا دیا ہوا لفظ ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو شیعوں کے علاوہ کوئی اور نبی مانتا ہی نہیں۔ جسے بات سمجھ آئیے میرے ساتھ جا کر، کسی اور کے عقیدے میں ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی 40 سال بعد نبی مانے، کوئی مجبوریاں رہ گئی ہوں گی، بغیر مجبوری کے تو کوئی کچھ نہیں کرتا، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوری ہوگی، اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت اپنے کسی بزرگ کے 40 سال چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت کا کہا ہو کہ کل اگر کوئی پوچھ لے کہ جناب یہ تو 40 سال مسلمان ہی نہیں تھے، یہ آپ کے راہبر کیسے بنے، تو مجبوراً یہ جھوٹ بول دیا کہ حضور بھی 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے تو میں کسی کا ذمہ دار نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کون تو نبی جن وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کون تو پہ شیعہ نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا؟ کیونکہ جتنا کون تو کے لفظ سے شیعہ واقف ہے اتنا کوئی غیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کون تو موالی حلالی کی زندگی ہے، کون تو حرامیوں کی موت ہے، کیونکہ من کون تو مولا۔ کون تو 3 ہستیوں کے لیے ہی آیا، یا اللہ کے لیے آیا، کون تو کنزل مخفیہ،
मुस्तफ़ा के लिए आया कुंतु नबिय्यन, या अली के लिए आया मन कुंतु मौला हो। अल्लाह ने अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कायनात कुर्बान तेरी हिकमतों पे मुस्तफ़ा, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खालिक किया। शिया सिर्फ सुनता नहीं समझता भी है। हम तो अपनी मैयत के भी कंधे हिलाते हैं। इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। शिया तो मर के भी समझदार हैं, तो जो जिंदा हो वो समझ से क्यों न सुने। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खालिक किया, जात को नहीं। जात होती तो मुस्तफा अकेला था, नूर है तो सारे के सारे हैं। और इन सारे के सारों में 14 नहीं, ये 14 वाला तर्जमा भी डंडी है। अव्वलना मोहम्मद, हमारा पहला मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, दरमियान वाला मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। जो कोल खानी पे आया उसका जिम्मेदार नहीं, जो जश्न मनाने आया उससे सवाल है। ये कुल्लुना मोहम्मद में 14 किस लफ्ज़ का तर्जमा है? भाई जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते उन्हें मुझसे दुश्मनी थोड़ी है, उन्हें तो अली के फजाइल से दुश्मनी है। क्योंकि मेरा दुश्मन हलाली हो सकता है। अगर किसी को ब्लड प्रॉब्लम हो तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। मैंने हदीस पढ़ी है, अव्वलना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। सारे के सारे मोहम्मद हैं। 14 का तर्जुमा वो करे जो उसमें 14 की अरबी दिखाए। साईं ने फरमाया सारे मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, अली मोहम्मद, हसन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, बाकर मोहम्मद, सज्जाद मोहम्मद, जाफर मोहम्मद, काज़िम मोहम्मद, रजा मोहम्मद, तकी मोहम्मद, नकी मोहम्मद, अस्करी मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, अब्बास मोहम्मद, कासिम मोहम्मद, अली अकबर मोहम्मद, अली असगर मोहम्मद। अकीदा हो तो मेरे साथ बोलना, अकीदा ना हो तो बेशक माथे पे बाल रखना। कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे के सारे, हम सारे के सारे मोहम्मद है। अब्बास मोहम्मद है, अली अकबर मोहम्मद है। किसी शिया को हजम ना हो तो उसकी अपनी किस्मत है। मैं तो अहले सुन्नत के इमाम की ज़बान से तस्दीक करवा देता हूँ। अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर को। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर को। क्योंकि मज़हब अहले बैत मारिफत का तकाजा करता है, और मारिफत की पहली मंडली यही है, सारे हैं मोहम्मद। इनकी सिफत है मोहम्मदियत, और इनमें से किसी का भी साया न था। सिर्फ मुस्तफा का नहीं, अली का भी साया न था, हसन हुसैन का भी साया न था, जाफर सादिक का भी साया न था। उसके लिए दोनों नजरिए, क्योंकि ये तो मुश्तरका जश्न है, शिया भी सुन्नी भी, तो दोनों भाइयों की तरफ से एक एक फिक्रा पढ़ता हूं। एक फिक्रा अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से पढ़ता हूं। एक बहुत बड़े सहाबी से पूछा गया, हजूर का साया क्यों नहीं था? उन्होंने फरमाया, हमारी वजह से।
کیوں؟ انہوں نے کہا سایہ کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر، اور ہم کبھی ادھر ہوتے تھے اور کبھی ادھر۔ غیرت پروردگار نے گوارا نہ کیا کہ کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ آئے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کو محتاج نہ کرے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پر بھی آئے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ بھی آئے۔ جس کے پاؤں اللہ سائے پہ نہ آنے دے وہ مصطفیٰ کا ہمسایہ ہوتا ہے، اور جو مہر نبوت پہ کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا فکرہ ہے، صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ پچھلا فکرہ اتحاد بین المسلمین کے لیے تھا، اور یہ فکرہ معرفت کے لیے۔ ہر زمین ہر بیج کے قابل نہیں ہوتی، جو قبول کرے گا اس کے لیے فکرہ ہے، لیکن قبول وہی کرے گا جسے آل محمد چاہیں گے۔ امام صاحب دیکھنا، یہ تھرمامیٹر ہوتا ہے، جس طرح سے بخار ناپنے کے لیے، گلوکومیٹر ہوتا ہے شوگر ناپنے کے لیے، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے میٹر الگ ہے۔ یہ مومن اور منافق کا میٹر ہے فضائل علی۔ اگر فضائل سن کے غصہ چڑھ جائے تو کسی کو پتا چلے نہ چلے خود سمجھ لینا کہ کس کی اولاد ہو، اور یہ معلومات ذاتیات تک بھی مبنی رہے تو کافی ہوتی ہے۔ امام صادق سے بندے نے پوچھا فرزند رسول آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا نحنو ازلال اللہ علی الارض، ہم زمین پر خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کا سایہ۔ جنہیں غصہ چلا ہے انہیں ایک فکرہ اور سناتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے بادشاہ نہیں دیکھے لیکن ٹی وی پہ دیکھے، ٹیلی ویژن میں اور آتے نا ڈراموں میں بادشاہ بوروکیٹ پا کے جی ان بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ ذل الہی، ذل کہتے ہیں سائے کو، اللہ کا سایہ۔ تو ٹکے ٹکے کے بادشاہوں کو ذل الہی سن کے غصہ نہیں کرتا؟ میں علی جیسے بادشاہ کو ذل الہی کو، تجھے جلن محسوس ہو ماں کی بد کرداری نہیں دو۔ روحانیت دیکھو، روحانیت دیکھو، روحانیت دیکھو۔ بچہ حیدری سین بسر بی بی پاک بسر، واہ واہ واہ، میں تو ممبر تو آدھا واہ 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 لا رہے۔ سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ عید میلاد النبی بابا اجاز شاہ جی سے لے کے چاچے احمد خان تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے فکرہ توجہ سنو۔ عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا، کیونکہ باقیوں کے نزدیک حضور نبی بنے 40 سال کی عمر میں، ولادت کے وقت حضور کو نبی شرف ہم مانتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ابھی آدم نہ تھا
آتا. یہ کہتے ہیں کہ علی آدم سے پہلے تھا. میں نے کہا عقل کے دشمن, آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی. پتہ نہیں رہا. آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی. تو میں چھوٹے بچے مجھے بتا دو, میں آدم مٹی سے بنانا ہوں تو مٹی پہلے تھی تو بناؤ. آدم مٹی سے بناؤ. آدم مٹی کا بیٹا ہے, علی مٹی کا باپ ہے. آدم مٹی کا بیٹا, اپنے بھی ہے ناراض تو بیگانے بھی ناخوش. علامہ اقبال کا شعر ہے, اپنے بھی ہے ناراض تو بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند. جب چل کے دن ہمارے علاقے میں کسی نے پوچھا استاد نے مرچہ کدا لگ دیے, اس نے کہا جدہ سچیاں کری میں. سچ ہر زمانے میں باطل کے لیے بڑا خطرناک رہا. آدم سے پہلے مٹی موجود ہے اور مٹی سے پہلے مٹی کا باپ موجود ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا, خالی تھا نہیں, نبی تھا. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ سن 1980 میں تھا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر تھا. آدم سے پہلے میرا نبی تھا اور نبی تھا. آدم بنے نہیں, مصطفیٰ عہدیدار ہے. چلے میں اب مجھے وقت بڑا کم لگ رہا ہے لیکن میں بڑی تیزی سے آپ میرا ساتھ دیں گے. طور پہ یہ جو عہدہ خلافت ہے یہ پہلے بنا, آدم بعد میں بنے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ابھی آدم بنے نہیں تھے اور اللہ فرما رہا تھا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو آدم کو نہیں پتا کہ خلافت کیا ہے اور خلافت کو نہیں پتا کہ علی کیا ہے, کیونکہ علی خلافت سے پہلے, علی آدم سے پہلے. پھر توجہ چاہتا ہوں, نتیجے پر توجہ رکھنا, نتیجے پہ توجہ رکھنا. جنہوں نے میری سیڑھیاں اٹھا کے لاہور جانا ہے نتیجے پہ توجہ رکھنا. زندگی پیاری بھی ہو پھر بھی آخر موت ہے. منافق ہونے سے بہتر ہے علی کی ولایت پڑھ کے بندہ مارا. توجہ چاہتا ہوں, میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے شیعہ سنی مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کئی شر پسند کہتے ہیں کہ شیعوں کی تاریخ اور ہے, اہل سنت کی تاریخ اور ہے. تمہیں کس نے کہا کہ اہل سنت 12 نہیں مناتے؟ تو میں نے کہا میں حرامی ہوں کہ 12 والے کی مخالفت کروں. وہ بندہ بولے جسے میری بات سمجھ. چودھری توفیق صاحب, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ پوری کائنات کو 12 والا بنائے. ہم 12 ہو کے 17, ہمیں اس لیے اختلاف نہیں, کبھی 12 کا عدد خلق نہ ہوا تھا اور میرا نبی تھا, ابھی 17 کا لفظ بنا ہی نہیں تھا اور مصطفیٰ نبی تھا. 12 اور 17 تاریخیں ربیع الاول کی, ابھی ربیع الاول بنا ہی نہ تھا اور میرا نبی تھا. ربیع الاول بنتا ہے چاند سے, ابھی چاند نے چمکنا نہیں سیکھا تھا اور آمنہ کا چاند تھا. چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے, ابھی سورج نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا. سورج چلتا ہے کائنات میں, ابھی کائنات نہ تھی اور مصطفیٰ نبی تھا. نہ چرند تھے, نہ پرند تھے, نہ فضا تھی, نہ ہوا تھی, نہ شجر تھے, نہ طور تھے, نہ بحر
نہ حور تھے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ سناٹا، نہ خاموشی، نہ حیرانی، نہ پریشانی، نہ ہوا، نہ فضا، نہ وقت، نہ مقام، نہ ابھی وقت تھا نہ ابھی مقام تھا۔ اسی لیے تو میرے مولا علی سے کسی بندے نے پوچھا تھا یا علی آپ کب سے ہیں؟ علی نے فرمایا تو بتا، اللہ خالق کب سے ہے، اللہ رازق کب سے ہے، اللہ مصور کب سے ہے، اللہ مسجود کب سے ہے، اللہ معبود کب سے ہے؟ کیونکہ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو خلق کرے، مصور وہ ہوتا ہے جو کسی کی تصویر بنائے، رازق وہ ہوتا ہے جو کسی کو رزق دے۔ علی نے فرمایا سن، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں رزق دے کے وہ رازق کہلایا، ہماری تصویریں بنائی تو مصور ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا، ہم نے عبادت کی تو معبود ہوا۔ جب صرف وہ تھا اور ہم تھے، صرف وہ تھا اور ہم تھے، صرف وہ تھا اور ہم تھے۔ بندہ کہتا ہے رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا۔ رہتے کہاں تھے؟ ادھر بچے میری طرف، رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ بندہ حیران ہو گیا، کہتا ہے رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اگلا لفظ جسے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، مشورہ ہے کانوں میں انگلیاں ڈالیں پھر میں فکر پڑھوں۔ رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ رشتہ کیا ہے؟ علی فرماتے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، باقی جو جو وہ ہے۔ بی بی زہرا تم سے راضی ہو تو خوش ہو، باقی جو جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم ہیں۔ اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کا نور بنایا، سب سے پہلے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہ روایت ضعیف ہے، میں آیت پڑھنے لگا۔ روایت کو ضعیف کہا جا سکتا ہے، آیت کو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین۔ میرے حبیب آپ کہہ دیں میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب عالمین کے پالن ہار کری، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے مجھے امر کیا اور سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ حضرت آدم کون تھے؟ یہ ہمارے سکولوں کالجوں میں بھی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور سے پہلے، اسلام سے پہلے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام صرف حضور پیغمبر اسلام نہیں ہے، ہر نبی پیغمبر اسلام ہے۔ کوئی نبی اسلام کے علاوہ کوئی پیغام لے کر آیا ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔
اسلام کے علاوہ تو کوئی دین ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے نزدیک دین اسلام. آدم بھی اسلام لے کر آئے اور پہلا مسلمان مصطفیٰ. اگر یہ آدم سے پہلے نہ ہوتے تو انا اول المسلمین کیوں ہوتا؟ اور صرف یہ نہیں کہ پہلا مسلمان ہوں، اول المسلمین. کچھ مسلمین ہیں جن کا اول میں ہوں، کچھ ہیں جن کا اول میں ہوں. تو پہلی ہستی ہے مصطفیٰ کی، وہ جو ایک شجرہ طیبہ کی بنیاد. اس لیے عاشقان رسول اور جاہل ملاؤں کے پیچھے نہ چلنا جو حضور کے والدین کو کافر کہتے ہیں. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے. ہم نے جس برتن میں دودھ رکھنا ہو اسے بھی اچھی طرح صاف کرتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ اسے اتنا اچھی طرح صاف کیوں کیا، جواب آتا ہے جناب یہ دودھ والا نور ہے. تمہاری میری عورتوں کو اتنی تمیز ہے کہ دودھ کے نور والا برتن پاک ہو، اور اللہ ان جن جھولیوں میں مصطفیٰ والا نور رکھتا رہا. جن جھولیوں کے اندر مصطفیٰ کا نور ہوتا رہا. اور یہ بحث بھی کسی جاہلانہ زمانے کی ہے جب لوگ لڑائی فساد کو پسند کرتے. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جو مومنین کے درمیان فتنہ پیدا کرے، فتنہ قاتل سے زیادہ خطرناک چیز. قاتل سے ایک بندہ مرتا ہے، فتنے سے پورے شہر کو آگ لگ سکتی ہے. اسلام سلامتی، ایمان امن. ہمارے کسی امام نے جنگ نہیں کی تو ہمیں جدال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑتا وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو. ہم کسی پر طنز نہیں کرتے کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں. جو جو کہتا ہے وہ اسی کا ذمہ دار. ہم اپنا عقیدہ بیان کریں کہ شجرہ طیبہ میں ایک بھی نہیں کہ جو مشرک ہو. کتنے بے وقوف ہیں لوگ جو جناب عبداللہ نام بھی سنتے ہیں اور پھر کافر کہتے ہیں. نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. جب لوگ لات منات کو پوج رہے تھے اس وقت عبد المطلب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا تھا عبداللہ. اللہ کا بندہ. 10 بچے ہیں جناب عبد المطلب، 10. منت بانی خدایو 10 بیٹے عطا کر. اللہ تعالیٰ سے دیکھے 10 بیٹے عطا کر، ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں. اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کی منت حجت کے علاوہ کوئی نہیں مان سکتا. جتنی روحانیت ہے جشن کے اندر، میں معرفت والوں کے لیے فکرے پڑھ رہا ہوں. کیا عرض کیا میں نے؟ بیٹے کو ذبح کرنے والی منت یہ صرف اور صرف حجت خدا مان سکتا، عام بندے کو اجازت ہی نہیں. یہ منت کائنات میں 2 ہستیوں نے مانی، یا ابراہیم نے یا عبد المطلب نے. عبد المطلب ہے نبی اور علی کا دادا. باپ کا نام ہے ہاشم، میرے نبی اور علی کا پردادا. عرب کے شعراء قصیدے لکھ لکھ کے آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہاشم کے ہاتھ میں لکیریں نہیں، سخاوت کے دریا ہیں. جناب زہرا آپ کو سلامت رہے. یہ ہاشم کے ہاتھ میں لکیریں نہیں، عرب والے کہتے تھے سخاوت کے دریا. عبد المطلب کے 10 بیٹے. منت بانی ایک خدا کی راہ میں قربان کروں، اور قربانی کا حکم ہے سب سے پیاری چیز خیرات کی
خیرات کا پہلا اصول، جو چیز پیاری لگتی ہے اسے قربان کرو۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ہمارے یہاں خیرات کا فلسفہ بالکل الٹا، سالن خراب ہو جائے گا ہمسایوں کو دے دو، نہ خراب ہو نہ ہمسایہ کا۔ اس جگہ غریب مرغا کب کھاتا ہے؟ اس جگہ جب وہ خود بیمار ہو یا مرغا بیمار ہو۔ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں کسی فقیر کو دے دو۔ علی کے ماننے والے ہو تو قرآن پر عمل کرو۔ دو جوڑے تھے مخدوم عالمیان کے پاس، ایک شادی کا جوڑا علی نے سلوایا تھا، ایک باپ کے گھر کا جوڑا، میلا نہیں۔ یہ بے وقوف ہے جو کہہ دیتے ہیں میلے کپڑے، میل ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ جس کے بدن میں میل ہو ان کے قریب نہیں، جس کے لباس میں میل ہو ان کے قریب نہیں، جس کے شجرے میں میل ہو وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ پیوند لگے تھے لیکن ہر پیوند پر آئے تطہیر نچھاور ہو رہی۔ شادی کی صبح پرانا جوڑا پہن کے مخدوم عالمیان چکی چلا رہی۔ ام ایمن آگے کہتی ہے، بی بی آپ کے میرے گھروں میں بھی رواج ہے، نئی دلہن کو محلے والے دیکھنے آتے ہیں، محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کی بہو کو مدینے کی عورتیں دیکھنے آئیں گی، نیا جوڑا پہن۔ بی بی نے فرمایا میری ملکیت میں اس ایک جوڑے کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حیران ہو کے بی بی عرض کرتی ہے، کنیز بی بی جھوٹ اور تیرا تعلق کوئی نہیں، آدھی رات کو تیری ڈولی آئی ہے، فجر کی نماز میں آئی ہوں، رات ہی تو علی نے جوڑا دیا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری ڈولی پہنچی، فقیر کی دستک آئی، اہل بیت محمد میری بیٹی کا لباس نہیں ہے، تم نے شادی کے جوڑے سلوائے ہوں گے، اپنا کوئی پرانا جوڑا مجھے دے دو۔ بیوی فرماتی ہے میں نے شادی والا جوڑا۔ کنیز نے وہ فکرہ کہا کہ ہمارے جیسا بھی کوئی ہوتا تو یہ عرض کرتا، بی بی اس نے کپڑے مانگے تھے، آپ دلہن دی، نیا رکھ لیتی پرانا دے دیتی۔ زہرا کی آواز آئی، مجھے شرم آتی ہے اللہ کی راہ میں دوں اور پرانا جوڑا اٹھا کے دوں۔ وہ چیز قربان کرو جو پیاری ہو۔ عبد المطلب کو پیارا تھا عبداللہ، اس سے حسین تھا کوئی نہیں۔ قیصر روم نے رشتہ بھجوایا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر۔ یہ ہوتے ہیں ہاشمی، امیر فقیر سب چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ لے لیں۔ قیصر روم چاہتا ہے میری بیٹی سے۔ ایک عورت تھی وہ بڑی مالدار، وہ بار بار حضرت عبداللہ سے کہتی تھی مجھ سے شادی کریں، اور جناب عبداللہ مانتے نہیں تھے۔ جب نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا جناب آمنہ کو، اب گزرے تو وہ کھڑی تھی، اب انہوں نے فرمایا کر شادی۔ اس نے چہرہ دیکھا، کہتی اب نہیں کرتی، جس کے لالچ میں کرنا چاہتی تھی، جس کے آنے سے پہلے اتنے لالچ ہوں، آنے کے بعد کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ عزت حاصل کرے۔ یہ جناب عبداللہ جوانی میں مدینے میں قتل کیے گئے حضور کے والد۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے میرا، حضور کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، تو سوچنا چاہیے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ
کائنات کے یتیموں کے سروں پہ عزت کا تاج سجانے والا نبی یتیم پیدا ہوا. تو کسی نے سوچا کیوں نہیں کہ یہ یتیم کیوں پیدا ہوا؟ حضرت عبداللہ کی کتنی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا؟ 25 سال. وطن تو مکہ تھا، ان کی قبر مدینے میں کیوں ہے؟ یہودیوں نے زہر دیا تھا نور محمد کے روکنے کی خاطر، کیونکہ یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. لیکن کوشش کرنے والے کوشش میں تھے کہ راستہ روکیں، لہذا انہوں نے عین عالم شباب میں حضور کے والد کو زہر دے دیا. جناب عبداللہ انتقال کر گئے. اب میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں یہ کیوں قتل کیے گئے؟ نور محمد کی دشمنی میں. تو جس عورت کا شوہر جس بیٹے کی وجہ سے عین جوانی میں قتل ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو کسی بڑھیا کے حوالے نہیں کرے گی. اس کی حفاظت کے لیے ابو طالب کے مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہے. یہ حضرت عمران کی مخالفت میں کردار بنایا گیا. 1400 سال پہلے کے لوگوں سے کیا دوستی اور کیا دشمنی. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی محترم ہستی کے خلاف کوئی بات کروں، جبکہ حلیمہ سعدیہ مذہب شیعہ میں بھی نہایت محترم. لیکن میرا سوال ہے کہ جناب حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا مسلمان. میں نے کہا جس نے مسلمان بنانا ہے اسے تو تم ابھی نبی نہیں مانتے. اور جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا. ابھی تو مسلمان ہوں گے انشاءاللہ، ابھی تو کوئی نہیں تھا. کیا یہ نہیں وہ جناب حلیمہ سعدیہ نے پالا؟ میں نے کہا ایک نبی بتاؤ جس نے کسی خیر کا دودھ پیا ہو. اور ایک بات اور کہنے لگا اور منبر پہ کہنے لگا، جتنا دل چاہے تحقیق کرنا. یہ جو حجتیں اور یہ جو معصوم ہیں یہ دنیا میں آنے کے بعد دودھ پیتے ہی نہیں. ایک علم ادھر ہے میرا، دوسرا ادھر. مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں. جتنی ہو سکے میں منت بھی کرتا ہوں کہ تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں. آج کل بڑا عالم وہی ہوتا ہے جس سے تعلقات زیادہ ہو. جس کے تعلقات زیادہ ہوں اسے کہے کہ ذاکر حسین نے منبر پہ کہا کہ یہ دودھ پیتے ہی نہیں. نہ امام حسن نے دودھ پیا، نہ امام حسین نے. شاعری میں ہوگا، شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ دودھ وہ پیتا ہے جس کے دانت نہ ہوں. یا حسین ابن علی میری مدد کر. ماں کی دھاریں کتنی ہوتی ہیں اور دانت کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ماں کا دودھ ہوتا ہے دانتوں کے لیے. اس لیے ان کچے دانتوں کو کہتے ہیں دودھ کے دانت. اور جو غیر معصوم ہو وہ آتا ہے دانتوں کے بغیر. اور دانتوں کا نہ ہونا نقص ہے، اور کوئی نقص آل محمد کے قریب آ نہیں سکتا. یہ جو آدم کی اولاد ہے یہ دانتوں کے بغیر آتی ہے. اور جو آدم سے پہلے کی مخلوق ہے دانتوں سمیت آتے ہیں. یولد مختونن فطرت اسلام پہ آتے ہیں. انہیں دائیاں اٹھاتی ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی. اس لیے تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی حضور کو غسل دیتا تو اندھا ہو جاتا. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟
کیونکہ اس حقیقت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ پل صراط ہے جو فکر میں عرض کر رہا ہوں. تہذیب ممبر اور عظمت آل محمد کو مد نظر رکھ کے ان دونوں چیزوں کے درمیان سے گزر کے آپ تک حقائق پہنچا رہا ہوں. ہم جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے. قرآن کی آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماؤں کے پیٹ سے نکلے تو تمہیں شے کا علم بھی نہ تھا. تو جو کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ نکلتے ہیں ماں کے پیٹ سے. اور جو آتا ہی کہہ رہا ہو کہیے رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں. توجہ ہے یا آل محمد آپ کو سلامت ہے. جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد. ہم جب پیدا ہوئے تو کمزور تھے. پیسہ نہیں پرتیندہ. کیوں جی؟ سائیڈ نہیں بدل سکتے تھے. جتھے پیے جوان اتھے پیے. چوہا ڈرپوک مخلوق ہے. وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ پنڈی میں اتنا کمزور کہ چوہے کو بھگا نہیں سکو, مکھی کو اڑا نہیں سکتا. یہ تم ہو. اور جو جھولے میں کلہ اشتر خچیر انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا. اور جب تم آئے تو نجس تھے. اور جو کعبے میں آئے, چلو اپنے مولویوں سے پوچھو اپنے سے کہ کعبے کے اندر کون سا غسل دیا گیا. تو اپنے بچے کو 3 گھنٹے مسجد میں بٹھا کے دکھاؤ, اسے طہارت کا پتہ ہی نہیں. علی کی ماں کو اللہ نے 3 دن مہمان رکھا. 3 دن یہی روکتا کہ قیامت تک یہ جو شیعہ کہلوا کے بکواسے کریں گے, شیعہ بھی کہلوائیں گے اور آل محمد پر بکواسے بھی کریں گے. 3 دن روک کے انہیں بتا تم اور ہو ہم اور ہیں. یطہرکم تطہیرا, یطہرکم تطہیرا. اور یہ آمد جناب مصطفیٰ کی کوئی قریب نہیں آتی. آنے کی ضرورت بھی کیا ہے, حوا آ گئی. اول ما خلق اللہ نوری, بس نتیجے کے قریب آ گئے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب میں زور سے نہیں پڑھوں گا, آپ نے زور سے سننا کیونکہ جشن میں اور مجلس میں فرق ہے. مجلس سنی جاتی ہے, جشن منایا جاتا ہے. میں ان کچھ کالیاں تو نہیں کرنی ہے بھئی تو ہنسے جشن دے. جشن کا مطلب ہے ہنسو, اتنا ہنسو, اتنا ہنسو, اتنا ہنسو کہ بے شک آنکھ سے آنسو نکل آئے. اور یہ سوچ کے ہنسو کہ اگر تمہیں خوش ہوتا دیکھ کر 14 میں سے کسی نے مسکرا کے دیکھ لیا, سلامت رہو, آباد و شاد رہو. آل محمد تمہیں آباد و شاد رہو. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو حل کیا. ولایت پہ وہ دلیل عرض کرنے لگا ہوں باوجود صدی. میں ایک مبتدی طالب علم ہوں. خود کو طالب علم بھی کہوں تو مجھے شرم آتی کیونکہ میں طالب علم کے مقام تک بھی نہیں. مبتدی طالب علم. میں ولایت پہ وہ دلیل دینے لگا ہوں جو آج سے پہلے نہ ممبر پہ دی گئی ہوگی نہ کسی کتاب میں لکھی گئی ہے. عطائے زہرا ہے, براہ راست ممبر پہ دے رہا ہوں. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کے نور کو بنایا. اب وہ بھی ایک, یہ بھی ایک. وحدت کو خطرہ محسوس ہوا. اس نے اس کی وحدت کو کثرت میں بدل دیا. یا علی مشکل. اس نے اس ایک کے 2 بنا دیے. امام زمانہ تم سے راضی ہو.
سید کونین تمہیں آباد اس نے اب جھولیاں پھیلانا، اس نے ایک نہیں ہے. جو شیعہ جو ہے وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، میں نہیں مانتا. چلے آپ نہ ذمہ دار ہو. ایک کبھی کبھی مجموعے کو بھی کہتے ہیں. میں نے کہا میرا ویر تو سویر دا میں جشن جیسے دا پڑھا جو تو بولیا نہیں، کوئی کھادا پیتا ہی، اور بس ایک چائے کا کپ، ایک، اس میں پتی بھی ہے، اس میں چینی بھی ہے، اس میں دودھ بھی ہے، اور پھر ایک بھی ہے، پھر ایک بھی ہے، پھر ایک بھی ہے، پھر ایک بھی ہے. چائے سے مجھے یاد آیا ضیاء الحق جہانی نے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر. ایک تو اسے جواب دیا تھا آیت اللہ خمینی نے. پہلے اس نے سعودی عرب والوں کو لوٹا عمرے کے نام پہ، ہر 15ویں دن جا کے زکوٰۃ لے کر آ جاتا تھا. پھر اس نے کہا کہ ایران میں بھی تو مولوی ہیں، انہیں کیوں نہ لوٹ لوں. یہ پتہ نہیں تھا کہ ایران میں مولوی ضرور ہے لیکن سید زیادہ ہے، عالم ضرور ہے لیکن اولاد علی ہے. اب ضیاء الحق جہانی پہنچ گیا جی میں وہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، ایران کی مدد چاہیے. خمینی صاحب نے اسے دیکھو اور دیکھ کے سید زادہ نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ، اتنے ہزار مربع میل. خمینی صاحب نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا 6 فٹ. خمینی صاحب نے کہا پہلے 6 فٹ پہ تو اسلام نافذ کر. پہلے 6 فٹ پہ تو اسلام نافذ کر. جو تقسیم ہو جائے وہ واحد نہیں، وہ واحد ہے جو تقسیم ہو. جو ناقابل تقسیم ہو وہ ہے احد، قل هو اللہ احد. اور جو دو مل کر ایک بنے انا و علی من نور واحد. یہ ایک نوٹ ہے. کتنے دیکھ لیں، میں انہیں دے کبوتر نہیں کٹنا ایسی سوچ رہا. یہ کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ ایک نوٹ ہے نا جی. میں نے اس یہ ایک کے 2 کر دیے. اب یہ اور یہ ہے واحد. علی کی گواہی کو چھوڑ کے رسول کی گواہی دینے والے شیعوں اس آدھے نوٹ کو چلا کے دکھاؤ. سے نہیں اپنا سے بول رہا ہوں، جس کے پاس زبان ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. اس آدھے نوٹ کو چلا کے دکھاؤ. یہ آدھا نوٹ چلانے والا دکاندار کے پاس جائے کہ یہ آدھا نوٹ لے لو اور اس کے بدلے کوئی چیز دو، دکاندار سمجھ جائے گا یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے، یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے. کیونکہ آدھا نوٹ یا پاگل چلاتا ہے یا بے ایمان چلاتا ہے. نبی نے کہا انا والی میں نورن واحد، میں اور علی دونوں مل کے ایک بنتے ہیں. قیامت والے دن جس کے پاس محمد رسول اللہ ہوا اور علی ولی اللہ نہ ہوا، فرشتے چوتیاں ماریں گے یا پاگل ہے یا بے ایمان. اعلان جناب، اعلان یہ 5 اپریل کو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا زیر انتظام چودھری محمد علی خان. کل اجن تو میں پڑھتا بھی
میں جو تشہد پڑھے سلام تو پڑھنے میں کی تھی کل شہدائے راول پنڈی کا ڈھوک سیدہ والے شہداء کا چیلم ہوگا صبح 9 بجے شروع ہوگا راول پنڈی قصر ابو طالب تمام مومنین ملی غیرت سمجھ کے وہاں پہ پہنچے دیکھیے جشن ہے مدینے کو اور دھمالے ہیں چکوال میں توجہ ہے یہ نہیں جشن کہاں ہے کہ جناب مدینے کو اور میں اور آپ دھمالے کا ڈال رہے ہیں پیر اجاز شاہ صاحب چلے جائیں زواری پہ اور مجھے اطلاع ملے ملتان میں ریوڑیاں تو ہوندی نہیں تھی میں لڈو لے کے بانٹ دوں ہاں میں بادشاہی میں لڈو سرکار دوار دی میں لڈو بننا جی ایک بندہ چکوال کا بھی کھڑا تھا اس نے بھی لڈو لیے اور اس نے حیران ہو کے مجھے دیکھا تسی لڈو تے ونڈ دے پہ مولی اسماعیل صاحب کی بلا اللہ غری کے رحمت کرے چندہ کٹھا کرے دے انہیں آخری دن ہے دار سواز انہیں چندہ منگیا تھے کہ مولی صاحب 100 روپیہ دیتا جی او مولی صاحب روک گئے تھے حیران ہو کے ڈٹھو نے پھر آگوں نے حضور دے دا معراج تے گئے اتنے ایک فرشتہ ڈٹھا دے گالے ڈھول ہے جو اتھے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے سرکار پوچھے ابھی تو کون ہے تے تیرا کام کیا ہو سکے میں فرشتہ ہوں سرکار کہ اللہ میری ڈیوٹی لائیے بھی جدہ کوئی مولوی چندہ دے وے تو ڈھول بجا ویسے کہ سرکار جدہ نہ میں بڑا میں انجی کھڑا جی مولی اسماعیل صاحب فرمایا تاری مہربانی تو ساجو تو کوئی کام لے لے جی اور کہا جناب آپ مٹھائی میں نے کہا میں بڑا خوش ہوں میرا مرشد میرا پیر قبلہ و کعبہ اجاز شاہ صاحب ان کی خوشی میں بانٹی بندہ مزید حیران اس نے کہا خوشی چکوال کی اور یہ ذاکر ملتان کو یہ کیوں مٹھائیاں بانٹ رہا اس بات کو مہینہ گزر گیا مہینے بعد شاہ صاحب واپس آ گئے اس نے ان سے کہا جناب ملتان والا ناصر عباس آپ کی خوشی میں لڈو بانٹ رہا انصاف کرنا چکبال والوں ایک فکرہ سید ضرور کہے گا او جی او ساڑھے اپنے مجھے نہیں پتا کسے سمجھ آئیے کسے نہیں آئیے جناب زہرا کا صدقہ ہمیشہ سلامت رہو اللہ بانیان جشن کو عزت دے برکت دے ناظم منبر کو شورائے اہل بیت کو سادات کو موالیوں کو ماتمیوں کو علی والوں کو شیعوں کو سنیوں کو ہر مسلمان کو حسین کی ماں اجر عطا کرے سید فکرہ کہے گا وہ ہمارے اپنے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں یہ جشن ہو رہا ہے کسی کے چہرے میں خوشیوں کسی کا دل دھمالے ڈالے کوئی نبی کے آنے پہ خوشیاں منائے اور ملائکہ نے ہمیں دیکھا تو ہوگا شام کو ملائکہ نجف جائیں اور علی سے جا کے کہیں کہ جشن آپ کے گھر کا تھا اور یہ نوح خان یہ ماتمی دھمالے ڈال کے خوشیاں منا رہے تھے تمہاری نسلیں نہیں سمر جائیں گی اگر علی نے ہنس کے کہہ دیا وہ میرے اپنے جس کا دل ہے کہ اسے دیکھ کے علی کہے یہ میرا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ پوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے بہلول شریعت بن کے کلندر طبیعت بن کے زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا علی